يستفتونك صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرات، آج کے درس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 176 کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یستفتونک، وہ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے محبوب آپ فرما دیں اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر ایسا شخص فوت ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کے لیے اس کی بہن وارث ہو تو اس کے لیے نصف ترکہ ہے، یعنی چھوڑے ہوئے مال میں آدھا حصہ ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ شخص اس کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ وَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر اس کی دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے 2/3 مال ہے۔ وَإِن كَانَ إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر اس بہن کی بہن اور بھائی ہوں تو ان میں سے مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے وضاحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اے رسول اکرم، لوگ آپ سے کلالہ کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے اللہ تمہیں کلالہ کی وراثت کے متعلق حکم فرماتے ہیں، اگر کوئی ایسا مرد فوت ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ باپ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، خواہ وہ حقیقی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو، تو اس کو میت کے ترکے کا نصف ملے گا اور وہ اس بہن کا وارث ہوگا بشرطے کہ اس کی بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان 2 بہنوں کا حصہ اس بھائی کے ترکے میں سے 2/3 ہے۔ اگر بہن اور بھائی وارث ہوں تو ان میں مرد کو کبھی 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا، تو ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہیں اپنے احکام وضاحت سے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیہ کریمہ جو سورۃ النساء کی آخری آیت ہے، شان نزول صحیح بخاری کے اندر 193 نمبر حدیث ہے جو ہم درس بخاری کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ حدیث یہ ہے، حضرت جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت میں بیمار تھا، بے ہوش تھا۔ آپ نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری میراث کس کے لیے ہوگی؟ میرا وارث تو کلالہ ہوگا۔ تو فرائض میں وراثت کے احکام کی آیت
اس وقت نازل ہوئی۔ تو یہ آیت کریمہ کا شان نزول ہے، یعنی حضرت جابر کا حضور سے سوال کرنا تھا۔ حضرت جابر کی نہ تو کوئی اولاد تھی اور نہ ہی باپ تھا، اور علامہ سعید نے لکھا ماں بھی نہیں تھی، تو انہوں نے سوال کیا رسول اللہ سے کہ میری وراثت کس کے لیے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت جابر کے سوال پر رب ذوالجلال نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جو آپ کے سامنے جس کا ترجمہ آپ نے لفظی اور مفہومی سماعت کیا۔ تو کلالہ کی وراثت کے احکام اس آیت کریمہ میں بیان ہوئے۔ کلالہ کہتے ہیں ایسے شخص کو یا ایسی خاتون کو جو فوت ہو جائے اور نہ تو اس کے والدین ہوں اور نہ ہی اولاد ہو، تو اس کے ورثاء اس کے بہن بھائی ہوں گے، تو ان کی 4 صورتیں اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوئی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک شخص ہو تو اس کی صرف ایک بہن ہو تو اس کو آدھا مال ملے گا جو میت چھوڑ کر فوت ہوا، اور اگر ایک عورت فوت ہو جائے تو اس کا بھائی اس کا اکیلا وارث ہو، اس کی اولاد اور ماں باپ نہ ہو تو اس بھائی کو پورا مال ملے گا۔ تیسری صورت یہ بیان ہوئی اگر کوئی مرد یا عورت فوت ہو اور اس کی 2 سے زیادہ بہنیں ہوں، یعنی کوئی مرد فوت ہوا یا عورت لیکن اس کے والدین اور بچے نہیں ہیں، یہ ساری وراثت اسی لوگوں کی ہے جن کے نہ والدین ہوں نہ ہی اولاد ہوں۔ تو تیسری صورت یہ بیان ہو رہی ہے کہ اگر 2 بہنیں ہوں یا 2 سے زیادہ تو ان کو آدھا نہیں 2/3 ملے گا، یعنی مال کے 3 ایسے کریں گے 2/3 ان کو مل جائے گا، باقی 1/3 جو ہوگا وہ باقی جو ورثاء ہوں گے اسباط ان میں تقسیم ہوگا۔ اگر باقی کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے جس کو وراثت ملنی ہے تو سارے کا سارا ہی ان 2 سے زیادہ بہنوں کو مل جائے گا۔ اور اوپر والی صورت میں بھی اگر ایک بہن ہے اور اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے تو سارے کا سارا مال دوبارہ جو دوسرا آدھا ہوگا وہ بھی اسی بہن کو مل جائے گا۔ چوتھی صورت اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہوئی کوئی مرد یا عورت فوت ہوں اور اس کے وارث صرف بھائی اور بہن ہوں، تو جو ترکہ ہے اس کو تقسیم اس طرح کریں گے کہ جو بھائی ہوگا اس کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، اور جو بہنیں ہوں گی تو ان کو بھائی کا نصف ملے گا۔ اس اعتبار سے جب بہن اور بھائی ہوں گے تو باقی جو رشتہ دار ہوں گے وہ ساکت ہو جائیں گے، سارا مال ان بہن بھائیوں کو ملے گا، باقی کسی اور وارث کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی کہ اولاد نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہے۔ تو یہ 4 صورتیں اس آیت کریمہ میں کلالہ کی بیان ہوئی، اور ایک صورت بیان ہوئی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 میں، وہ ہم بیان کر چکے، لیکن چونکہ کلالہ کا بیان ہو رہا ہے یہاں بھی اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایسا بندہ یا اللہ کی بندی فوت ہوئی جس کے ماں باپ اور اولاد نہیں لیکن اس کے احیافی بھائی ہیں یا احیافی بہنیں ہیں، اگر ایک احیافی بھائی ہے تو اس کو 6واں حصہ ملے گا۔ احیافی کہتے ہیں ماں شریع بھائی کو، یعنی کہ باپ علیحدہ ہیں ماں ایک ہے، تو اس کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہیں تو پھر 2/3 ملے گا، یعنی کہ اس کو ایک مال کا تیسرا حصہ ملے گا۔ 1/3 حصہ ان بہن اور بھائیوں کو مل جائے گا جو احیافی ہیں، لیکن جو حقیقی ہیں یا باپ شریک ہیں ان کے سارے احکام اس آیت کریمہ میں بیان ہو چکے۔ تو یہ آیت کریمہ کا مختصر وضاحت اور خلاصہ تھی، ورنہ کوئی بھی آپ نے میراث کا مسئلہ ہے، کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو از خود کبھی بھی تقسیم نہیں کرنی
کسی عالم کے سامنے ساری صورتحال رکھ کے اس سے تقسیم کرا کے پھر وراثت کو تقسیم کرنا ہے، کیونکہ وراثت کے مسائل بڑے ہی وضاحت کے ساتھ رب نے قرآن میں بیان کیے اور ان کو عام بندہ یکدم سمجھ بھی نہیں سکتا، لہذا کوئی بھی فوت ہو تو کسی عالم دین سے مسئلے کی وضاحت کروا کے اس کو تقسیم کرے۔ یہاں صرف جو اس آیہ کریمہ میں کلالہ کی صورتیں تھے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آیہ کریمہ کے آخر میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو سورۃ النساء کی اول اور آخرت میں اس اعتبار سے مناسبت ہے کہ اول میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا گیا، تو یہ اللہ کی کمال قدرت کا اظہار ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو یہ اللہ کے کمال علم کا اظہار ہے۔ اور اللہ ہونے کے لیے یہ دونوں چیزوں کو ہونا ضروری ہے، ورنہ خدا نہیں ہو سکتا اگر اس کو اپنی مخلوق کے جو اطاعت کا اور نافرمانیوں کا علم نہیں ہے وہ کیسے خدا ہو سکتا۔ اور اگر بالفرض علم ہے لیکن اس کو قدرت نہیں ہے کہ وہ ان کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اچھی جزا دے اور جو برے اعمال کرتے ہیں سزا دے، پھر بھی وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو رب ذوالجلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ساری مخلوق کا علم بھی ہو اور ان کو جزا اور سزا دینے پر قادر بھی ہو۔ تو رب ذوالجلال نے اس سورہ کا آغاز اور اختتام اس انداز میں کر کے فرمایا تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اور اللہ نے حتیٰ کہ انبیاء سے بھی علم اور قدرت کی نفی کی ہے، یعنی ذاتی، ورنہ ہر بندے کی ہر مخلوق کی ہر چیز رب کی عطا کرتا ہے، لیکن انبیاء سے اللہ نے ذاتی علم کی اور ذاتی قدرت کی اس لیے نفی کی ہے تاکہ مخلوق کو یہ علم ہو جائے صرف ایک ہی الہ ہے، وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ تو یہ سورہ النساء کے اول اور آخر میں مناسبت تھی۔ تو ہماری یہ عادت ہے کہ ہم اختصار کے ساتھ جب سورت کا آغاز ہوتا ہے اختتام، ہم اس کا مضمون کا جو اپنے پورے عرصے میں پڑا ہوتا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس سورہ النساء کو ہم نے ایک سال کے عرصے میں مکمل کیا ہے، اور اس کا مختصر مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں آغاز میں رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی اور تعداد ازواج کی اجازت، یہ 1 سے 6 تک آیات میں بیان ہوئی۔ وراثت کے احکام 7 سے 14 تک آیتوں میں بیان ہوئے۔ معاشرے سے فحاشی بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے ابتدائی احکام 15 سے 18 تک آیات میں بیان ہوئے، اور اس کا بیان کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، کن عورتوں سے نکاح ناجائز ہے، 19 تا 25 تک اس کا بیان ہوا۔ اعمال صالحہ اور توبہ کی تلقین، مسلمانوں کا مال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت کے متعلق آیت نمبر 26 سے 32 تک بیان ہوا۔ آئل اور معاشرتی احکام، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان اور بخل کی مذمت یعنی کنجوسی کی 32 سے 40 تک اس کا بیان ہوا۔ اور ایمان اور اعمال صالحہ کی نصیحت، یہود کی شرارتوں کا رد اور مسلمانوں کو یہود سے خبردار کرنا 41 تا 59 یہ آیہ کریمہ بیان ہوئی، اور یہ پچھلے سال بیان ہوئی۔ یہ جتنا بھی میں نے بتایا تو یہ 44 درسوں میں پچھلے سال ہم نے بیان کیا۔ اس سال میں منافقین کو سرزنش، جہاد کی تلقین، دارالحرب میں گرے ہوئے مسلمانوں کے احکام، مسلمانوں کو منافقوں سے متنبع کرنا، یہ 60 تا 126 آیات میں بیان ہوا۔ یتیموں سے متعلق احکام کی تفصیل، منافقوں کی
چالوں اور ایشا دوانیوں سے مسلمانوں کو نصیحت، یہ 127 تھا، 175 بیان ہوا، اور 175 کے اندر رب ذوالجلال نے حضور کی سراپائے موعظوں کو کل کے درس میں ہم نے بیان کیا، اور 176 کے اندر وراثت کے احکام بیان ہوئے۔ تو یہ اس پوری سورہ تو نساء کا مختصر خلاصہ تھا، ورنہ تقریباً 176 آیات کے ضمن میں ہم نے سینکڑوں حدیث بیان کی ہیں، اور اس آیت کریمہ ہر آیت کی تفسیر کے متعلق پورے سال میں یہ 21 دسمبر 2023 کو 26 جمادی الاولیٰ 1444 کو ہم نے شروع کی تھی، اور آج بفضل الہی 2 جنوری 2024 19 جمادی الثانی 1445 کو اللہ کے فضل سے یہ سورہ کریمہ مکمل ہوئی۔ ایک سال کے عرصے میں 108 درس ہوئے، 44 پچھلے سال میں اور 64 اس سال میں۔ 108 درسوں پر محیط عرصے میں یہ سورہ کریمہ مکمل ہوئی، جو ایک سال میں تقریباً 108 دن ہی درس ہوا۔ تو اس سورہ کریمہ کی تفسیر میں ہم نے کن ماخذ کا سہارا لیا، ان میں تبیان قرآن کا مطالعہ کرتے رہے، تبیان الفرقان کا، صراط الجنان تفسیر، معارف القرآن، ضیاء القرآن، تفسیر ابن کثیر، تفسیر در منصور، خزائن العرفان، تفسیر حسنات، روح البیان اور تفسیر ابن جریر، 11 تفسیر کے مطالعے کے ساتھ آپ کے سامنے سورۃ النساء کی تفسیر بیان کی گئی۔ آج 19 جمادی الثانی 1445 ہجری 2 جنوری 2024 کو بوقت فجر اس سورہ کریمہ کا تفسیر مکمل ہوئی بحمد اللہ تعالی الہ العالمین۔ جس طرح اس سورۃ النساء کی تفسیر مکمل کرنے کی توفیق دی، اسی طرح میرے مالک پورے قرآن کی تفسیر ہمیں مکمل کرا دے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح پورے قرآن کی تفسیر کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم نے شروع کی تھی تو بندہ کیسے سوچ سکتا تھا اتنی بڑی سورت جو سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی کیسے مکمل ہو، تو رب ذوالجلال کی توفیق سے مکمل ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اللہ پورا قرآن سے ایمان میں سیکھنے، سمجھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔